السلام علیکم ناظرین، خندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ متحدہ عرب امارات کے بعد خلیجی ریاست بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے صہیونی ریاست سے دو طرفہ تعلقات استوار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جمعہ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ بحرین اور اسرائیل ایک امن معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد بحرین کے فرمانروا احمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور امریکی صدر ٹرمپ نے بحرین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کا باقاعدہ اعلان کیا۔ ملک میں کورونا وائرس کی یومیہ بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ ہی کورونا وائرس سے نجات حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے سب سے زیادہ 97,570 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وہیں 81,000 سے زیادہ افراد کی شفا یابی کے ساتھ صحت مند افراد ہونے والوں کی تعداد نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہفتے کو مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس سے نجات پانے والوں کی مجموعی تعداد 36,24,197 ہو گئی ہے۔ وہیں ملک میں کورونا وائرس کے 97,570 کیسز سامنے آئے ہیں۔ متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 46,58,985 ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال کے برودان ضلع میں ایک ہندو برہمن نے اپنی زمین کا بڑا حصہ مسلمانوں کو قبرستان بنانے کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگال کے مشرقی بردوان میں کالی کرشنا مکھرجی ڈانگا پیرا گاؤں کے رہائشی ہے۔ اس گاؤں میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی آبادی ہے جو برسوں سے یہاں رہتی ہے اور مل جل کر رہتی ہے۔ یہاں کبھی کسی طرح کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی کے باوجود یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی قبرستان نہیں ہے۔ کسی کی موت ہوتی ہے تو تدفین کے لیے یہاں کے لوگ دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں۔ برسوں سے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دیکھ رہے کالی کرشنا نے اپنی 1 ایکڑ زمین مسلمانوں کے قبرستان بنانے کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ قبرستان کے ساتھ اس زمین پر عبادت کرنے کے لیے ایک عمارت بھی تعمیر کی جائے گی۔ ریٹائر سرکاری ملازم کالی کرشنا کے اس فیصلے سے ہر کوئی حیران ہے۔ مسلم طبقہ ان کے اس فیصلے کو اہم بتا رہا ہے۔ کالی کرشنا کے مطابق مذہب و دھرم سے اوپر انسانیت ہے۔ ہندوستان میں قومی وراثت کا درجہ رکھنے والا بین الاقوامی سطح کا حامل عظیم الشان تعلیمی ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اپنی بے بہا خدمات کے ساتھ مسلسل فعال رہتے ہوئے 1 صدی کی طویل مدت کا سفر طے کر لیا ہے۔ اپنے اندر 100 سالہ تاریخ سمیٹے یہ ادارہ آج بھی اپنی خدمات مزید توانائی کے ساتھ انجام دینے میں سرگرم عمل ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ملک کا وہ واحد ادارہ ہے جس نے اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اپنی طاقت بنایا اور ملک کو گہر نایاب فرزند عطا کیے، جنہیں ملک کی اور غیر ملکی سطح پر کبھی آفتاب تو کبھی مہتاب کہہ کر دنیا نے پکارا، جو ملک اور سارے جہاں کی ترقی کے لیے نہایت مفید و معاون ثابت ہوئے۔ آج سے 145 برس قبل کس کو علم تھا کہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ شہر کے باہر جس چھوٹے سے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے وہ محض ایک مدرسے کا نہیں بلکہ آنے والی نئی نسل کے مستقبل کو روشن کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دینے کا کام کرے گا اور ایک تناور درخت بن کر ساری دنیا کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ سر سید احمد خان نے جو خواب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اس کا پہلا پڑاؤ ان کی زندگی میں ہی کامیابی کے ساتھ پورا ہو چکا تھا اور محض 2 برس کی قلیل مدت کے بعد ہی 1877 میں مدرسۃ العلوم سے محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بن کر ایک قومی سطح کے ادارے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ رابطہ عامہ کے ممبر انچارج و سینئر پروفیسر شابق دوائی کی اطلاع کے مطابق 1877 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بن جانے کے بعد ایک مدت کے بعد MAO کالج کے سابق طلباء و سر سید احمد خان کے رفقا نے اس ادارے کو مزید جلا دینے کی اپنی بہترین کاوشیں شروع کرتے ہوئے کالج سے یونیورسٹی بنانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد 1993 میں ممبئی میں ہونے والے سیریل بم دھماکوں کے مقدمے میں پھانسی کی سزا پانے والے واحد مجرم یعقوب میمن کی قبر بھیج دی گئی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یعقوب میمن کو 30 جولائی 2015 کو میرین لائنز کے قریب بڑا قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ انہیں ناگپور کی مرکزی جیل میں پھانسی پر لٹکایا گیا تھا۔ وہ 1993 بم دھماکوں کے ایک اور ملزم ٹائیگر میمن کے چھوٹے بھائی تھے۔ انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا نے سنیچر کو مد نفیس کی رپورٹ شائع کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک عہدیدار نے بتایا کہ پولیس نے 2 افراد کے خلاف 1993 میں ممبئی میں ہونے والے سیریل بم دھماکوں کے واحد مجرم یعقوب میمن کی قبر فروخت کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ مہاراشٹر میں آئندہ دنوں میں ریاستی حکومت محدود تعداد میں مذہبی مقامات اور ریستوران کھولنے پر غور کر رہی ہے اور جلد ہی اس پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی ٹاسک فورس کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔
اب ریاستی حکومت اس موضوع پر جلد ہی فیصلہ کر سکتی ہے اور جلد ہی محدود تعداد کے ساتھ مذہبی مقامات کے کھلنے کی توقع ہے۔ ریاست میں ای درشن کے ذریعے عقیدت مندوں کو بھگوان کے درشن کا موقع ملے گا۔ اسی طرح مندر میں جا کر کرشن درشن کے لیے بھی مقررہ اوقات طے کیے جائیں گے۔ اس طرح بھیڑ کو بڑھنے سے روکا جائے گا۔ کووڈ ٹاسک فورس کے منعقدہ اجلاس میں تبادلہ خیال کے بعد ریاستی سرکار کوئی فیصلہ لے گی۔ ریاست کے محکمہ داخلہ نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ ابھی تک ریستوران میں پارسل کی سہولت ہے، لیکن اب یہاں بھی 10% لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔